بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ سب کیسی ہو؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے پہلے 18 جو سبق ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں۔ آج سبق نمبر 19 انسداد منشیات پڑھتے ہیں۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے اوپر مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ بے کیف، بے مزہ، عدم استحکام، کم زوری اور ام الخبائث تمام برائیوں کی جڑ، اجیرن مشکل، دشوار، اجتناب پرہیز کا قائل کرنا، ابھارنا، تیار کرنا، جمود بغیر حرکت کے، تاکید، ہدایت، موزرت، نقصان، دست نگر، محتاج، معتبر، معزز، اعتبار والا۔ انسداد منشیات، انسداد کا مطلب ہے روک تھام اور منشیات کا مطلب ہے نشہ آور چیزیں۔ نشہ آور چیزوں سے کی روک تھام کی جائے۔ اچھا، اب اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے ہم تلفظ دیکھ سکتے ہیں۔ اجتماعی اور صلاحیت، تسکین، تحفظ، استحکام، انسداد اور اجیرن۔ اب ہم سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ وہ تمام اشیاء جن کے استعمال سے کسی فرد کی ذہنی و جسمانی صلاحیتیں بری طرح متاثر ہوں، منشیات میں شمار ہوتی ہیں۔ منشیات کا تعلق ہر اس نشے اور نشہ آور چیز سے ہے جو کم یا زیادہ مقدار ٹھوس یا مائع کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ اس میں وہ تمام ادویات بھی شامل ہے جو نشے کا باعث ہیں اور بطور نشہ استعمال ہوتی ہیں۔ نشہ فرد کی زندگی کو بے کیف، بے فائدہ، بے عمل اور حرکت، اس میں جو نشہ کرتے ہیں لوگ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتے اور جمود آ جاتا ہے، سستی، کاہلی آ جاتی ہے اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اس عادت میں مبتلا ہونا صرف فرد یا اس کے خاندان ہی کی نہیں بلکہ ملک و قوم اور معاشرے کی تباہی کا بھی باعث بنتا ہے۔ لفظ انسداد کا لفظی مطلب ہے روک تھام، تدارک۔ آسان الفاظ میں انسداد منشیات سے مراد ایسے تمام اقدامات ہیں جو نشے کے پھیلاؤ میں رکاوٹ بنے، چاہے یہ اقدامات انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں یا ارادوں کی سطح پر کیے جانے والے اقدامات۔ یوں ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ نجی اور سرکاری سطح پر منشیات کی روک تھام اور خاتمے کے لیے کی جانے والی تمام کوششیں انسداد منشیات کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر تمام مخلوق پر فضیلت بخشی ہے، اسے عقل و شعور اور علم کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، یعنی علم کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کی سماجی اور تمدنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے عمدہ اخلاق اور بلند کردار بنانے کے طریقے اور احکامات نازل فرمائے۔ دنیا کے تمام مذاہب انسان کی اخلاقی اور سماجی ترقی کے خواہاں ہیں۔ تمام مذاہب میں سماجی زوال، اخلاقی گراوٹ اور معاشرے میں عدم اعتماد، استحکام یا بگاڑ پیدا کرنے والے رویوں کو فرد کے لیے مناسب اور نقصان دہ قرار دیا گیا ہے۔ سماجی برائیوں میں ایک بڑی برائی منشیات کو اپنانا یا ان کا عادی ہونا ہے۔ نشہ فرد کو بیکار اور بے ہمت بنا دیتا ہے۔ یہ وقتی تسکین یا عارضی لطف فراہم کرتا ہے، لیکن بعد میں اس شخص کو بہت سی ذہنی و جسمانی تکالیف سے دوچار کر دیتا ہے۔ دین اسلام ان تمام نقصان دہ کاموں سے روکتا ہے جس سے فرد اور قوم کے بگڑنے کا احتمال ہو۔ اسلام جان و مال کے تحفظ کی تاکید اور شیطانی کاموں سے دور رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت، فال کے تیر، سب ان شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
گویا خالق کائنات نشہ آور اشیاء اور دیگر سماجی بیماریوں سے اہل ایمان کو منع فرما دیا ہے۔ نشہ آور اشیاء میں شراب اور شراب کو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور چیز کو حرام کہا ہے۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں لفظ انسداد کے کیا معنی؟ لفظ انسداد کے معنی روک تھام کے ہیں یا روکنے کے ہیں یا تدارک کے ہیں۔ کس نشے کو الخبائث قرار دیا گیا ہے؟ شراب کو الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ آگے ہے کہ ایک دوسرے مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نشے کی مضرت کے بارے میں فرمایا، جس سے شے کی زیادہ مقدار نشہ کا باعث ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اسلام ایک فلاحی معاشرے کے قیام پر زور دیتا ہے۔ وہ تمام عوامل جو معاشرے میں خرابی، بے روی، انتشار یا تباہی کا باعث ہوں، اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے، یعنی اس کی سخت روک تھام کرتا ہے، اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے منشیات کی نقل و حمل اور استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ معاشرے میں نشہ آور اشیاء کا استعمال انسانیت کے لیے کسی بلا اور مصیبت سے کم نہیں ہے۔ جب ایک فرد نشے کی لت میں پڑ جائے تو جہاں ذہنی و جسمانی صلاحیتیں متاثر ہونے سے ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے، وہیں وہ اپنے افراد خانہ کی زندگی بھی اجیرن بنا دیتا ہے، بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ فرد اور خاندان معاشرے کی اساس ہیں، معاشرے کی اساس ہیں یعنی معاشرے کی جڑ ہیں۔ ان کی تباہی دراصل معاشرے کی تباہی ہے۔ نشے کا پھیلاؤ معاشرتی قدروں کو پامال کرنے کا باعث بنتا ہے، چونکہ نشے میں مبتلا افراد نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر ذہنی اور اخلاقی پستی کی وجہ سے بہت سی مجرمانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث پائے جاتے ہیں۔ وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو کر دوسروں کے دست نگر ہو جاتے ہیں۔ ان کی صحت روز بروز گرتی چلی جاتی ہے۔ وہ عملاً کام کاج کے قابل نہیں رہتے۔ نشہ آور اشیاء کی مسلسل خریداری سے وہ اپنی پوری جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ منشیات کے عادی افراد میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی کوئی تمیز نہیں، یعنی ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ بھی نشہ کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے دوران میں بعض افراد کا فیشن یا شوق کے طور پر سگریٹ نوشی اختیار کرنا اور اس کا عادی ہو جانا، بعد میں سگریٹ نوشی کے دیگر نشہ آور اشیاء کی طرف مائل ہو جانا نشے کا شکار ہونے کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ ایک اور وجہ امتحانات میں ناکامی یا ناکامی کی صورت میں معاشرتی دباؤ کا خوف بھی ہے۔ اسی طرح تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملازمت کے حصول میں تاخیر یا دوسرے معاشرتی مسائل سے پیدا ہونے والی مایوسی بھی افراد کو راہ فرار اختیار کرنے نشے میں پناہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ اس سلسلے میں بری صحبت سے اجتناب لازم ہے۔ دوستوں کے انتخاب میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیں اور کسی سے دوستی ہو تو یہ بات اپنے والدین کے علم میں ضرور لائیں۔ کسی طرح کے خوف کا شکار ہوئے بغیر دل لگا کر محنت کریں۔ یاد رکھیں کہ مایوسی گناہ ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور پر امید رہیں۔ منشیات کی لعنت سے بچاؤ اور صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ تمام ضروری تدابیر اختیار کریں جو صحت مند ماحول کے لیے معاون ہوں، مددگار ہوں۔ دور جدید میں بچوں کی جسمانی سرگرمیاں محدود ہوتی جا رہی ہیں۔ دور جدید یعنی نئے دور میں زیادہ تر بچے گھروں میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل وغیرہ کے استعمال جیسی سرگرمیوں میں مصروف نظر آتے ہیں، جس سے ان کے وقت کے ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی نشوونما بھی متاثر ہوتی ہے۔ کھیلوں کے میدان آباد ہونے سے ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، یعنی اگر وہ بچوں ایک جگہ پر بیٹھے رہیں گے لیپ ٹاپ یا موبائل یا ٹیب لے کر تو ان کی جو نشو و نما ہے، جو ان کی گروتھ ہے وہ رک جائے گی، اور پھر اس طرح وہ کھیلوں کے میدان
ہونے سے ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، اور ان کے کھیلوں کی طرف ہمیں مائل کرنا چاہیے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیمات کی مدد سے اچھائی اور برائی کا فرق سمجھائیں، انہیں نشے کے مضر اثرات سے آگاہ کریں، انہیں زیادہ سے زیادہ تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں، تنہائی کا شکار ہونے سے بچائیں۔ گاؤں محلے کی سطح پر معتبر لوگوں کی ایسی رضاکارانہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جن کا مقصد نشے کی روک تھام ہو۔ تعلیمی اداروں میں نشے کے تدارک یعنی روک تھام کے لیے ورکشاپ، سیمینار اور آگاہی پروگراموں کا انعقاد کیا جائے، یعنی ان کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ کون سا اچھا کام ہے اور کون سا برا کام ہے۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے منشیات کی روک تھام کے سلسلے میں آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ پرنٹ الیکٹرانک کیا ہے کہ ہم پرنٹ کر کے ان کو اپلوڈ کر دیں جو بھی، اور اس پیغام کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا یعنی ان کی انسداد منشیات کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کر کے بچوں کو اس کی تربیت، اس میں یہ بتایا جائے کہ ہمیں منشیات سے کیسے بچنا چاہیے، اور اس میں اور منشیات کیا چیز ہے اور اس کی روک تھام اور اچھے برے کی تمیز بتانی چاہیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ خدا نخواستہ ہمارا کوئی بھی پیارا اگر نشے کی لت کا شکار ہو جاتا ہے، نشے کا شکار ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بچوں، یہ انسداد منشیات یعنی جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے انہوں نے یہ جو ہے مضمون چھپایا ہے کہ اسکولز اور کالجز میں بہت سارے بچوں کو نشہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور یہ نشہ بہت بری چیز ہے جو کہ نسلیں بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ اور اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں ان کے جو ہسبینڈ یا ان کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھروں کا گزارا نہیں ہوتا اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر رات کو جب شام کو آتے ہیں تو پھر بچوں کو مار پیٹتے ہیں۔ ان کو جب نشے کے لیے پیسے نہیں ملتے تو وہ پھر ادھر ادھر جھانکتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں پر بچوں کو زد و کوب کرتے ہیں۔ اور ان کی روک تھام کے لیے انہوں نے یہ تدابیر دی ہیں کہ ہمیں ان کو بچوں کو، جو بچے ہیں، ہمیں ان کو دینی اور دنیاوی تعلیمات کی مدد سے اچھائی اور برائی کا فرق بتانا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی دوست بنائیں تو ان دوستوں کا اپنے والدین کو ضرور بتائیں کہ یہ دوست آپ کے کیسے ہیں اور کس قسم کے ہیں، اور ان کی جو ہے کمپنی کس طرح کے بچوں کے ساتھ ہے۔ یہ اگر آپ اس طرح کی باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے شہری پاکستان کے بن کر ابھریں گے۔ اچھا ٹھہریں اور بتائیں، سگریٹ نوشی کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے؟ سگریٹ نوشی کی ابتدا بچوں دوست احباب کے ذریعے ہوتی ہے۔ لوگ راہ فرار کیوں اختیار کرتے ہیں؟ لوگ راہ فرار ناکامی کے بعد کسی بھی جیسے جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ امتحان میں کامیابی کے بعد، اور کچھ لوگوں کو اگر نوکری روزگار نہیں ملتا تو وہ بھی نشے کی لت کا عادی بن جاتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہاں پر یہ ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے میرا پورا لیسن دیکھیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ لیسن میرا کیسا لگا، اور جو بچے میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اچھا، اللہ حافظ۔